زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیات لہم الارض المیتہ احییناہا وأخرجنا منها حبا فمنه یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ آیات مبارکہ جو آج ہم نے ان کا آغاز کیا، یہ آیت مبارکہ نمبر 33، 34 اور 35 میں، یہ گزشتہ بحث کے ساتھ مربوط ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے پہلے چند جملے تمہیدی طور پہ عرض کروں. یہ گزشتہ جو بحث تھی وہ آیت مبارکہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی والوں کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس بحث کو ایک نتیجہ اس کا نکالا، اور وہ اس وقت بھی یہ آیات مبارکہ جو ہیں بالکل دور حاضر کے جو انسانی معاشرے ہیں ان پر بالکل منطبق ہو رہی ہیں، اور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جو صورتحال ہے اس میں خرابی ہے. جو موجودہ صورتحال ہے، اگر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف گمراہ امتوں کا ذکر کیا ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، وعلی ھذا القیاس اس طرح سے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا. اگر ان تمام گمراہ امتوں کے جو جرائم ہیں یا ان کی جو صفات رذیلہ ہیں ان کو جمع کر دیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ جی یہ تمام صفات جن کی وجہ سے ان قوموں پہ عذاب آئے ان کو جمع کر دیا جائے، اور اس کو جمع کر کے ایک جگہ پہ ہم دیکھنا چاہیں تو یہ پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں آپ. پاکستان کا معاشرہ ان تمام جرائم کا مجموعہ ہے. ان کو اس وقت روئے زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بس اس چیز کے لیے. انتہائی صورتحال جو ہے وہ غلط طرف جا چکی ہے، ہر آنے والے دن میں مزید جا رہی ہے، اور اس سے نور علی نور جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح راستہ ہے، وہ اس انحرافی راستے کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے نا یہ صحیح ہے. تو بہرحال ایک لمبی بحث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد، ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کے قصے سے نکالا کہ افسوس ہے ہمارے بندوں پر، ما یاتہم من رسول، جب بھی کبھی ہمارے پیغامبران ان کے پاس آئے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات کو سنتے، کو نصیحت قبول کرتے اور اس پہ غور و فکر کرتے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش، اللہ کانوا بہ یستہزئون، بجائے اس کے انہوں نے الٹا اس کا مذاق اڑایا، ان پہ تمسخر کیا، اور وعلی ھذا القیاس جو صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، انہوں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اس سے غور کرتے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن انسان جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. انسانی زندگی کے اندر اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ چیز ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. تو اس کا ایک ہی صرف حل ہے کہ حضرت کا جو ارشاد گرامی کہ اول الدین معرفت ہو. انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی خیر ہے،
وہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا نتیجہ ہے، اور جتنے بھی شر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کٹ جانے کا نتیجہ، ختم ہو جانے، وہ رابطہ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جتنے کمالات ہیں انسانی زندگی کے اندر انفرادی حیثیت میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا نتیجہ ہوتے ہیں، کیونکہ منبع کمال، منبع خیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو انسان کو کچھ چیزیں ہیں، مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت دے دی ہوئی ہیں، یعنی ان کو شان رحمانیت کے تحت جیسے وجود عطا کیا، یہ اس میں کوئی انسان کا، کسی مخلوق کا کوئی کمال ذاتی نہیں۔ اس وجود کے اندر مختلف قسم کے مخلوقات کو کمالات دیے، یہ سب تکوینی نظام ہے، شان رحمانیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی کمال نہیں، یہ نگاہیں عطا کی، ان کی سلامتی دی، زبان دی، سلامتی دی، اس میں کوئی کسی کا کوئی کمال نہیں۔ کمال یہاں سے شروع ہوتا ہے، اِنَّ هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شاکرن کرے تا ازیدنکم ہو۔ یہ چیز اگر انسان کے پاس سے اللہ تعالیٰ کے یعنی حضور کا، اس کے جلال و جمال کا، جس کو سورہ الحمد نے فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، اس کا یقین انسان کے پاس نہیں، تو انسان جو ہے قرآن کریم نے اس کی شان میں صرف ایک جملہ کہا کہ جو اس نظریے کا یقین نہیں رکھتا اور اللہ کی دی ہوئی جوانی کو، جو اس نے امکانات دیے ہیں، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال نہیں کرتا، اپنی مرضی کے تحت اللہ کی دی ہوئی جوانی کو، اختیار کو، نگاہوں کو، زبان کو، ہاتھ کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو چار پائے ہیں، یہ ان کی مانند ہیں جو نفس کی خواہشات کے پیچھے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں یہ، اس لیے کہ ان کو تو میں نے نہ نور عقل سے سرفراز کیا اور نہ ان کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری کیا، وہ ان کو تو ہم نے ایک نظام دے دیا، اس کے تحت وہ زندگی بسر کر رہے ہیں بس۔ ان کو آپ کو نور عقل بھی سے سرفراز کیا، پیغامبران بھیجے، الہامی کتابیں بھیجی، اس کے باوجود بھی وہی حرکت آپ لوگ کرتے ہیں۔ انسان جو ہے کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ان حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ان لوگوں کی شان میں قرآن کریم یہ باتیں کرتا ہے۔ ولو وہ یعنی پاکستان کا معاشرہ پرویز ہود بھائی کو کچھ بھی کہتا رہے کہ جی بہت بڑا دانشور ہے اور بہت بڑا محقق ہے، یہ قرآن کہتا ہے جس بیچارے کو یہ نہیں پتہ، وہ اولئک کالانعام، یہ حیوانوں کی طرح ہے۔ یا پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ نے مختلف قسم کے خود ساختہ دانشور جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ بتائیں پاکستان کے مسائل کیا ہیں، جن بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ خود ان کا اپنا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو یہ نہیں پتہ من آئینہ، وہ آئے کہاں سے ہے، ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی غور کیا، ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہو تم۔ اسی واسطے فرمایا کہ ہر آدمی سے رہنمائی مت لیا گو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ جو ریلیونٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھو جا کے، وہ تمہیں بتائیں گے اس چیز کے بارے میں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور ان کے جانشینان برحق، یا اس کے بعد ان کے جو صحیح پیروکاران ہیں، علماء ربانی، وہ لوگ ہیں جن سے پوچھا جانا چاہیے، نہ کہ ہر ٹام ہیری ڈکن ہے اس سے جائیں جا کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں، ان بیچاروں کو تو خود ہی کچھ نہیں پتہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا اور کہا کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، نسل آدم جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہم نے اپنے پیغامبران کی طرف بھیجے، مگر وہ اس پہ غور نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پھر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے اول الدین معرفت ہو، دین کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا چاہیے عمل کی وادی میں اترنے سے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے پھر انسان عمل کرے گا
تو اس معرفت کا نتیجہ جو ہے وہ ایمان، ایمان کا نتیجہ تقوی، تقوی کا نتیجہ خلوص نیت، اور خلوص نیت کا نتیجہ اعمال صالحہ پھر آدمی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے، ورنہ انسان نہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ پھر نمازیں پڑھے یا پڑھا لے، وہ جو کچھ بھی کرے گا سب ایک نفس پرستی کے کھیل ہوتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو، یعنی امام علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ غور کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں سے بڑھ کر کسی شے کو مددگار نہیں پایا۔ ایک اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، اور دوسرے اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ فریاد کرنا، دعا، اللہم عرفنی نفسک، عرفنی نبیک، عرفنی حجتک۔ تو یہاں پر اب یہ بحث وہی شروع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکے بات کو، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں میری آیات جو ہیں جن میں غور و فکر کرنے کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر غور کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان دو چیزوں سے بڑھ کر کسی شے کو مددگار نہیں پایا۔ ایک اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تاکہ تم ان آیات میں غور و فکر کر سکو۔ صرف آیات کی طرف متوجہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں غور و فکر کرنے کا سلیقہ بھی اللہ سکھاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ بغیر اس کے انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ اللہ کا دین جو ہے اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اسی کے گرد گھومتا ہے، اسی کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی، اگر ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی انسان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین، اس کے حضور کا یقین انسان کی زندگی سے نکلا، انسان آنن فانن باہر نکل جاتا ہے اسلام کی حدود سے، وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا جاتا۔ ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی اگر انسان کی زندگی میں یہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پرابلم اس لیے ہوا کہ یہ لوگ جو، ہم آپ کو پھر سمجھاتے ہیں آپ کو بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں کہ جی معرفت حاصل کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے، اس کے لیے میں نجف نہیں جا سکتا، میں قم نہیں جا سکتا، جناب میں دینی مدرسے میں نہیں، میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں کیا کروں؟ یا یہ جو طالب علم کہتے ہیں جی ہم نے تو FSC کرنی ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، کیونکہ اہداف مختلف ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا ہدف بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کہتا ہے پہلے اللہ کے بندے بنو، پھر ڈاکٹر بن جاؤ، پھر مولانا صاحب بن جاؤ، پھر انجینئر بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تو کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے بندے نہ بنے اور ڈاکٹر بن گئے تو سمجھے کہ خرابی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے نہ بنے، مولانا صاحب بن گئے تو خرابی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مولانا صاحب بننے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ڈاکٹر، انجینئر، وزیر اعظم، جرنیل بننے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہاں اللہ کے بندے بنے، پہلے ہدف آبجیکٹو ایک ہے کہ اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ یہ بن گئے تو اس کے بعد کچھ بھی بن جائیں، سبزی بیچنا شروع کر دیں، مزدوری کرنا شروع کر دیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے بندے نہ بن سکے اور پھر ہم پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، بہت بڑی خرابی ہو جائے گی، بہت بڑی خرابی ہو جائے گی۔ یہی معاشرہ جو ہے
جو منافق معاشرے ہوتے ہیں ان کا یہی روش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے ڈاکٹر بنیں گے پھر انشاءاللہ نماز بھی سیکھ لیں گے، پھر ٹھیک ہے ان کو ساتھ قرآن بھی پڑھا دیا جائے۔ یہ منافق معاشروں کی روش ہوتی ہے، پہلے اللہ کا بندہ بنو۔ جب ہم اس کو دوسرے سٹیج پر لے جاتے ہیں کہ پہلے اچھا جناب پہلے ڈاکٹر بنا لیں پھر انشاءاللہ قرآن بھی پڑھنا سکھا دیں گے، تو یہ اللہ کا دین نہیں، یہ میرا بنایا ہوا دین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو کہیں نہ نجف جانے کی ضرورت ہے، نہ کم جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر غور کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں سے بڑھ کر کسی شے کو مددگار نہیں پایا۔ ایک اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، تو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں کیا، پھر اس کے بعد غور و فکر کرنا ہے۔ تو آئیے ان 3 آیات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر پورا مسئلہ حل کر دیا ہے، پورے کا پورا مسئلہ سمجھا دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری آیات کو سمجھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتا دوں۔ آیات لہم الارض المیدہ، اس مردہ زمین کو دیکھو، یہ تمہارے سامنے یہ زمین ہے، ادھر بلتستان میں بھی، گلگت میں بھی، کراچی میں بھی، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا، سب جگہ ہے۔ اس مردہ زمین کو دیکھو۔ مردہ زمین کون سی ہوتی ہے؟ جس میں سے حیات نہیں اگتی، جس میں فصلیں جنم لے رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عظمت و جلال کی، میرے علم و قدرت کی نشانی میں سے ایک یہ زمین ہے، اس کو دیکھو ذرا، اس پہ غور کرو۔ احییناہا، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہم سمندروں کے سینوں سے بادل بخارات کو اٹھاتے ہیں، بادلوں میں تبدیل کرتے ہیں، پھر ہوائیں بادلوں کو دھکیلتی ہوئی مختلف جگہ پہ لے جاتی ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ احیانہا ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر پوری کائنات بند ہے۔ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، اس مردہ زمین کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس پر غور کریں ذرا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، پھر جب ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں پھر اس میں سے حبًا، اس میں سے مختلف قسم کے غلہ جات کو نکالتے ہیں۔ یعنی یہ سسٹم یہ نہ سمجھنا کہ یہ گندم اور یہ چاول جو کچھ ہیں یہ تمہارا کوئی اس میں تمہارا کمال ہے کوئی، یہ سسٹم ہم نے بنائے ہیں۔ اس زمین کو زندہ کرنا اور اس میں سے مختلف قسم کی فصلیں نکالنا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے جو مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں، منْهُ، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بطور غذا کے آپ ان کو استعمال اسے کھاتے ہیں۔ یہ گندم ہے، چاول ہے، چنا ہے، یہ دیگر چیزیں جو اسی کی بائی پروڈکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نظاموں کا ذکر کیا۔ مردہ زمین کو اپنی عظمت و جلال، اپنے علم و قدرت کی نشانی کے طور پہ پیش کیا، پھر کہا کہ ایک اور سسٹم ہے احییناہا، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، ایک سسٹم ہم نے بنایا ہے۔ اور تیسرا نظام وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس میں سے مختلف قسم کے غلہ جات کو نکالتے ہیں۔ فَمِنْهُ یاکلون، اور وہ جو ان میں سے بعض ایسے ہیں غلہ جات میں سے جن کو آپ بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے ہر وقت چیزیں موجود ہیں، آپ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان پہ غور کریں، ان چیزوں پہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور پھر ہم نے اس زمین میں مختلف قسم کے باغات قرار دیے۔ یہ میری علم و قدرت کی علامات ہیں ساری۔ یہ من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے اس میں مختلف قسم کے ہم نے باغ، پھلوں کے باغ قرار دیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں مختلف یعنی چشمے جاری کیے، جو یعنی چشمے نکلتے ہیں
پھر وہ آگے دریاؤں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، پھر پانی سمندروں میں چلا جاتا ہے، پھر سمندروں سے پھر ہم دوبارہ سے یعنی سورج ان پہ چمکتا ہے، پھر اس میں سے بخارات بلند ہوتے ہیں، پھر وہ اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، پھر بادلوں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر ہوائیں بادلوں کو لے کے جاتی ہیں اور مختلف جگہ پہ ان بارشوں کو ہم برساتے ہیں۔ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ، ہمارے اس نظام پہ غور کرو ذرا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ اس کی سبب، اس کی ہم نے کیوں سارا سسٹم کیا، ایسا کیوں سسٹم بنایا ہے، لِيَأْكُلُوا، تاکہ آدم کی اولاد اس میں سے، اس کے پھلوں میں سے جو اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں اس کو استعمال کرے، اسے کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک چیز، اب یہ ہے غور و فکر کرنے کا سلیقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے تو کسی فلسفے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ زمین ہے، یہ بارشوں کے نظام ہیں، یہ اس میں سے فصلیں نکلتی ہیں، اس میں باغات ہیں، اس میں دیگر چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ ہے وما عملت ایدیہم، آپ ایک پہلو پہ غور کریں ذرا، اس میں سے کوئی چیز بھی آپ نے بنائی ہے؟ کوئی ایک چیز بھی آپ بتائیں کہ جو آپ نے بنائی ہو، یا آپ کی یعنی مہارت کا یا آپ کے علم و قدرت کا نتیجہ۔ وما عملت ایدیہم، ان میں سے تو آپ نے کوئی یہ غور، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرے کہ یہ سب چیزیں جو آپ کی خدمت گزاری کے لیے لگا دی گئی، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، هو الذی خلق کل شیء، میں اس کا خالق ہوں، میں نے سب چیزیں خلق کی پھر تمہاری خدمت گزاری کے لیے لگائی ہوئی ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے یہ زمین کے اندر جو کچھ بھی نعمتیں سب کچھ میں نے پیدا کی اور میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما عملت ایدیہم، ان میں سے کوئی چیز بھی تو اپنے غور تو کریں اس مسئلے پہ ذرا، کہ میں تمہارا کتنا مہربان پروردگار ہوں کہ میں نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے یہ سارا نظام بنایا اور تمہاری خدمت گزاری کے لیے لگا دیا۔ تو اپنی عقل سے کام لو، غور و فکر کرو اس چیز کے اندر جو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں دیکھو یہ ہیں آیات، میرے علم و قدرت کی یہ نشانیاں ہیں، اور یہ ہر روز مرہ ہر انسان اس کے لیے نہ کسی فلسفے کی ضرورت ہے، نہ کہیں کم جانے کی ضرورت ہے، نہ نجف جانے کی ضرورت ہے، صرف عقل سے کام لینا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا نا، وہ لوگ کیوں پکڑے جائیں گے، لو کننا نسمع او ناقل، انہوں نے عقل سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وقت ہماری عقل کو دعوت فکر دے رہا ہے، کہتا ہے غور کرو اس بات پہ، کیوں آج تک تم نے غور نہیں کیا، کرنا چاہیے۔ وما عملت ایدیہم، ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے آپ جو آپ روزمرہ آپ کی زندگی کے معاملات جو چلا رہی ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یشکرون، آپ لوگ شکر گزاری کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ وہی بحث جو سورہ انسان کے اندر آئی تھی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دو راستے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ تیسرا راستہ اختیار کر لیں، یا شاکرن آپ نے کرنا ہے یا کفورا کرنا ہے۔ شاکرن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس زبان کو، ہاتھ کو، آنکھ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، اور کفورا کیا چیز ہے؟ اللہ کی دی ہوئی جوانی کو، امکانات کو، نگاہوں کو، زبان کو، ہاتھ کو، ٹائم لائن کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ افلا یشکرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے آپ کی خدمت گزاری کے لیے لگا دی ہیں، میں تمہارا کتنا مہربان پروردگار ہوں، تم تو تھے ہی نہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آپ تو تھے ہی کہیں نہیں، میں نے آپ کو عدم سے وجود بخشا، آپ کو جوانی دی، سب کچھ دیا، اور اس کے بعد آپ کو رہنمائی کی ان سب چیزوں کے لیے، تو پھر آپ شکر گزاری کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یعنی اس سے مراد ہے کہ اس
ٹائم کو جو مہلت ہم نے آپ کو دی جو دوبارہ نہیں ملنی، اس کو افلا یشکرون، اس کو کیوں اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو؟ یہ زبان ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ نگاہیں ہیں، یہ تمام امکانات ہیں، کیوں مال اپنی مرضی سے کماتے ہو؟ کیوں مال اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہو؟ کیوں نگاہوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہو؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ افلا، کیوں شکر گزاری کا راستہ ہے؟ یہ کیوں تم نے روش غلط پکڑ لی ہے؟ تو یہ میرے عزیزان اللہ تعالیٰ نے ایک میسیج دیا ہے، کیونکہ وہ جو اوپر آیہ مبارکہ نمبر 30 میں یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول، جب کبھی بھی ہمارے پیغمبران ان کے پاس آئے اور ان کو آ کے نصیحت کی، چاہے وہ شیخ باقر نمر کی شکل میں ہوں، چاہے باقر صدر شہید کی شکل میں ہوں، یا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے، یا میں نے آپ کو مولانا محمود حسین صاحب کی کوئی تصوراتی کہانی نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُنذِرٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اس وقت بھی یہ نظام اسی طرح سے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں، باقی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، آپ کی مرضی ہے، آپ شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں اور یا نفس کی خواہشات کی پیروی کریں، ہم اس وقت کچھ نہیں کہیں گے آپ کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو اس چیز کو، اس کے لیے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ تو جی بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے تو عربی زبان آتی نہیں، عربی گرامر پڑھنا تو بہت مشکل کا ملتا فرماتا ہے نہ، عربی گرامر سیکھنے کی ضرورت ہے، نور عقل استعمال کرو بس، جو ہم نے ہر انسان کو دی ہے، اور اپنے گرد و پیش میں غور کرو۔ اس کے لیے کہیں جانے کے یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا، کون سا روئے زمین پہ ایسا انسان ہے جو اس کو استعمال نہیں کر رہا؟ جو بھی ذی شعور انسان ہے، جو کوئی بھی انسان، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت، سب اس نظام کے عملی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ عقل انسان کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ آپ اس پہ، اس پہلو پہ غور کریں کہ اتنے عظیم الشان نظام جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت گزاری کے لیے کر رہے ہیں، اس واسطے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس چیز کو فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اور پھر فرمایا آیہ مبارکہ نمبر پہ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، یہ سارا اس لیے کیا گیا کہ تاکہ آپ اس کے جو پھل ہیں اس سے استفادہ کریں، اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان سے استعمال کریں۔ تو سب کچھ آپ کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ چیز جو ہے اس فرماتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے، انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کل انشاءاللہ اس کا ایک دوسرا ورژن میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے انسان کا یہ وجود ہے، اس میں تو ساری چیزیں اس مادی بدن کے لیے ذکر کی گئی نا، اس کے ساتھ انسان کا روحانی وجود بھی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنائے ہوئے ہیں، اور وہ انسان کے لیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو یعنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور الٹیمیٹلی جا کے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ الم یاتکم نذیر، بھئی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیونکہ سب کچھ انہیں دکھایا جائے گا، یہ دیکھ لو بھئی، اور وہ اسی لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اور اب سے جب سے یہ یعنی وائی فائی آئی ہے اور یہ انٹرنیٹ وغیرہ آئے ہیں، اس وقت سے تو مسئلہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا، اس لیے کہ ہر وہ آدمی جو جیب میں اسمارٹ فون لیے پھر رہا، وہ تو کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں میرے پاس آیا، تو ہر انسان کی جیب میں رکھا ہوا ہے سب کچھ، قرآن کریم رکھا ہوا ہے، نہج بلاغہ رکھی ہوئی، مولانا صادق حسن صاحب کے لیکچر رکھے ہوئے ہیں، جان علی شاہ کاظمی صاحب کے لیکچر رکھے ہیں، اب وہ ہماری مرضی ہے وہ اس کو، اب تو کوئی انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا اس چیز کو۔ ابھی کل ایک میرے پاس وہ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا وہ میسیج، ایک باقاعدہ ویب سائٹ ہے جس میں کئی کروڑ کتابیں موجود ہیں، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ جب وہ ویب سائٹ جو ہے اگر آپ میں سے کسی نے لینی، میں نے کل رضوی کو میں نے پاس آن کی تھی، وہ دیکھ لیں، اس سے جا کر ہر چیز موجود ہے، صرف قرآن لکھیں، یعنی گوگل پہ جا کے لکھیں قرآن، لاکھوں ویب سائٹس آپ کے سامنے کھل جائیں گی،
جن کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کا ترجمے ہیں، تفاسیر ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگارا مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا اس چیز کے بارے میں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ تمام یعنی جو آپ، میں ان کو دیکھتا ہوں، آپ عزیزان کو، سبھی کو دیکھتا ہوں کہ ہر وقت موبائل جو ہے، یہ کل پرسوں میں نے اس بچے کو دیکھا لیٹا ہوا تھا بستر کے اندر، پھر بھی وہ سامنے کے یعنی وہ ایسے میں، یہ کل کوئی انہی چیزوں سے انسان پکڑا جائے گا، کچھ اور کسی فلسفے سے نہیں پکڑا جائے گا کہ یہ کیوں بھائی کیوں نہیں کیا تم نے۔ کل انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے، کیونکہ میں خلاصہ کر دوں پھر اس چیز کو، انسانی زندگی کے اندر 1,24,000 انبیاء کو ٹاسک دیا جائے، ایک آدمی ان کے سپرد کر دیا جائے کہ جناب اس کو آپ نے ہدایت دینی ہے، اسے مسلمان بنانا ہے، اور وہ آدمی اعلان کر دے کہ جی میں نے عقل سے کام نہیں لینا۔ 1,24,000 انبیاء ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ عقل حجت خدا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علم و قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، ہر روز تم انہیں دیکھتے ہو، ان سے استفادہ بھی کر رہے ہو، لیکن آپ نے کبھی اس پہلو پہ غور نہیں کیا کہ ان کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہرحال ان کا بنانے والا ہے، ان کے اندر پائے جانے والے کمالات بتا رہے ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس پہلو پہ غور کریں، آپ نے تو نہیں بنایا نا، تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس نے بنایا یہ۔ ان کے اندر پائے جانے والے کمالات بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی ان کو، ان نظاموں کو بنایا ہے، ان کو وجود بخشا، وہ منبع کمال ذات ہے۔ ان کے مابین ہم آہنگی بتا رہی ہے، زمین، مردہ زمین، احیانہا، بارشوں کا برسنا، اس کے ذریعے سے فصلوں کا نکلنا، ان کا انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا، یہ چیز بتا رہی ہے کہ ان کا بنانے والا، انسان کا اور ان پورے نظام کا بنانے والا کوئی ایک ہے۔ کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس نظام میں ایک بنانے والے کے سوا دو ہوتے جب بھی فساد ہوتا، ایک چلانے والے کے سوا دو ہوتے جب بھی فساد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا وجود بتا رہا ہے کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا، ان موجودات کے اندر کمالات بتا رہے ہیں کہ بنانے والا کو منبع کمال ذات ہے، اور ان کے مابین ہم آہنگی بتا رہی ہے کہ بنانے والا کوئی ایک ہے، عدم فساد بتا رہا ہے کہ چلانے والا بھی کوئی ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ محمد۔